صاحب اگلا سوال، بی اے کے بعد نوکری کی تلاش میں ایک نوجوان ندیم یوسف پوچھتے ہیں کہ کیا اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں لیکن ملنے کی بجائے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ نوکری کی تلاش، اب اس کا کوئی ربط نہیں بن رہا۔ اگر تو آپ نوکری کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حلال رزق کمانے کی امید سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد توبہ استغفار کو لازم پکڑیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہر نماز کے بعد حصول حلال رزق کے لیے دعا کرتے رہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا کاروبار عطا فرما دیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم جناب تعلیم کو حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ تعلیم انسان کو نوکر نہیں بناتی۔ یہ ہم نے ایک عجیب سا مسئلہ نکال لیا ہے کہ جو جناب پڑھ لکھ جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے نوکری حاصل کرنی ہے۔ آپ کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں، اور اپنا کاروبار جو ہوتا ہے نا اس میں برکت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک تاجر تھے، آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو زیادہ رزق ہے نا، کثرت رزق، وہ اپنے کاروبار کے اندر ہے۔ تجارت کریں، کوئی بھی اچھا سا کاروبار شروع کر لیں۔ اگر نوکری نہیں مل رہی یا بالفرض اگر کوئی بی اے لیول کے برابر نوکری نہیں مل رہی تو جو بھی ایک مناسب کام مل رہا ہو، اچھا کام کریں کہ جس کے اندر حلال رزق ملے، اس کو جوائن کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا آپ کا بندوبست فرما دیں۔ رہی بات یہ کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں جناب۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو خواتین۔ تو صرف پسند کرنے میں جناب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رہی بات یہ کہ فون پر بات چیت کرنا خاتون کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے۔ پارہ نمبر 22 کے اندر جو احکام عطا کیے گئے ان میں سے ایک حکم یہ بھی ملتا ہے کہ خواتین غیر مردوں کے ساتھ کوئی لچکدار بات نہ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب فون پر بات کریں گے تو آپ ایک دوسرے کو کوئی حدیث یا قرآن کی آیت تو نہیں سنائیں گے، نہ ہی آپ جناب ایک دوسرے کو کوئی تہجد کی دعوت دیں گے، نہ ہی آپ یہ کہیں گے کہ کوئی کاروبار کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جب آپ خاتون سے بات کریں گے تو یقیناً اس کے اندر لچکدار بات ضرور شامل ہوگی، اور خاتون کا دل بھی پھر ایسی صورتحال کے اندر مائل ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اسلامک تعلیمات کے منافی ہیں، اس لیے اس سے بچیں۔ بات چیت کرنا گناہ ہوگا، تاہم اگر کوئی ضرورت بن جائے، عذر شرعی بن جائے کسی خاتون سے بات کرنے کے لیے، ہمارے ہاں عذر شرعی کوئی نہ بھی ہو نا، تو جب ہم جناب فون میں لاتے ہیں تو اگر بیلنس ناکافی ہو تب بھی ہمیں ایک آواز خاتون کی ہی سنائی جاتی ہے، تو یہ ایک مجبوری بن گئی۔ تو یہ حالانکہ یہ ایک ریکارڈ آواز ہے، بہرحال یہ علیحدہ سے موضوع بنے گا۔ تو آپ نے اگر کسی سے بات کرنا پڑ گئی بامر مجبوری، تو پھر خاتون کو چاہیے کہ بڑے سخت لہجے کے اندر ٹو دی پوائنٹ بات کرے۔ تو یہاں پر ٹو دی پوائنٹ بات کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ جناب ہمیشہ یہ کوئی ایسی باتیں ہی کریں گے کہ جو غیر شرعی ہوں گی، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر سابقہ زندگی میں کوئی ایسا معاملہ کر لیا، توبہ استغفار کریں، آئندہ کے لیے کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جائیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی رانگ نمبر آئے نا تو ایسے سخت لہجے میں بات کریں کہ دوبارہ اس کی ہمت نہ ہو کال کرنے کی۔ لیکن ہمارے ہاں دونوں طرفوں سے خرابیاں ہیں، ادھر مرد حضرات بھی چاہتے ہیں، ادھر سے خواتین بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آخر زمانے میں خواتین آئیں گی کہ جن کے سروں کے اوپر نشانات، علامت کے طور پر فرما دیا کہ ان کے سروں پر اونٹوں کی کوہان کے جس طرح جوڑا بنا لیا جاتا ہے، مملات و مائلات ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ مملات و مائلات کا مطلب کہ مائل ہونے والی ہوں گی اور مائل کرنے والی ہوں گی۔ توبہ استغفار بہرحال ضروری ہے۔ مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں سے سخت بات کرنی چاہیے، سختی کے ساتھ، یہ غیر مردوں سے۔ اچھا، یہ حکم تو ازواج مطہرات کو دیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو یہ تو ان کے لیے تھا، عام عورتوں پر بھی حکم لاگو ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری جو روحانی مائیں ہیں، امہات المومنین، ان سے ایسی چیزوں کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی وجہ سے یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے کہ امت کی تمام جو بیٹیاں ہیں ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ سخت لہجے، لیکن سختی کے اندر بھی ادب ہونا چاہیے۔
اس کا مطلب یہ نہیں سختی اور چیز ہوتی ہے، بے ادبی اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے احسن طریقے سے معاملات کو چلائیں۔ ایک بہن کو ہارٹ سے پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر روزانہ نشہ کر کے گھر آئے اور بیوی کو مارنا شروع کر دے جبکہ اس کا قصور بھی نہ ہو، تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے شوہر کی فرما برداری بھی بیوی پر لازم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشہ بہت بڑا ایک گناہ ہے، اور جس پوائنٹ پہ جا کے کوئی چیز نشہ چھوڑے گی اسی پوائنٹ کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور زیادہ بھی حرام ہے، جبکہ باقی اشیاء جس پوائنٹ پہ جا کے نشہ چھوڑیں اس کے اوپر حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ ہر جو نشہ دینے والی چیز ہے وہ حرام ہے، تو جس پوائنٹ پہ جا کے وہ نشہ چھوڑے گی حرام ہو جائے گی۔ بہرحال اگلی اگر روایت کو ہم مد نظر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے، تاہم نشہ چھوڑنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہی مشورہ ہم دیں گے کہ جو جائز معاملات ہیں ان کے اندر خاوند کی فرما برداری کریں، اپنی طرف سے چند افراد اور خاوند کی طرف سے چند افراد کو بٹھا کر تو اس معاملے کو ڈسکس کریں۔ یہ ایسی صورتحال کے اندر چونکہ جب تک فریقین کی بات نہ سنی جائے تب تک کوئی حکم شرع نہیں لگایا جا سکتا، تاہم اتنی دیر تک آپ اپنے خاوند کو احسن طریقے سے سمجھاتی رہیں، جائز کاموں کے اندر خاوند کی فرما برداری کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی رہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لعنت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اس خاوند کو بھی یہ پروگرام سنائیں، امید کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائے گا۔ یاد رکھیں پیارے بھائی کہ نشہ بہت بڑی لعنت ہے اور اس سے بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کی عقل پر غلبہ آتا ہے، غصہ بھی اسی لیے حرام قرار دیا نا کہ اس کے اندر عقل زائل ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مفتی صاحب، نشے کی حالت میں تو شوہر کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ تو مارے گا، اس کی تو عقل پہ ویسے ہی پردہ ڈلا ہوا ہے، تو بیوی آگے سے سختی سے کوئی جواب دے سکتی ہے یا اس پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، ہاتھ نہ اٹھائے، ایسے ہاتھ اٹھائے گی پھر تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو کیونکہ خاوند پھر نہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا۔ تو ہمارا مقصد گھروں کو جوڑنا ہے، گھروں کو توڑنا نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ اپنے گھر میں سے چند افراد کو بلائیں اور ادھر اس کے گھر والوں میں سے بھی چند افراد کو بٹھا کر تو احسن طریقے سے معاملات کو حل کریں۔ قرآن کا یہی حکم ہے کہ جب پہلا جو حکم ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، حالانکہ یہ خاوند کو حکم ہے لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے بیوی بھی جائز مقاصد کے اندر خاوند کو سمجھا سکتی ہے، تو اس کے گھر والوں کو بلائیں، سمجھائیں، اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اس کے جو سمجھ لیں کہ اس کے والدین ہیں یا اس کے اوپر جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے اس کے اوپر کنٹرول کریں۔ خود ہاتھ اٹھائیں گی تو ایسی صورتحال کے اندر گھر کو خراب کرنے والی ہاتھ نہ بھی اٹھائے، اتنا کہہ دے کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تو اس طرح کے سخت الفاظ بول سکتے؟ دیکھیں، خاوند کی فرما برداری بہرحال اس کے اوپر لازم ہے، اس کی فرما برداری کو مد نظر رکھے۔ یہ کہلوانا جو ہے نا یہ اس کے والدین سے کہلوائے، اگر بالفرض والدین نہیں ہیں تو پھر اپنا مقدمہ یہ بہرحال عدالت کے اندر لے کے جا سکتی ہے، شرعی طور پر اسے خلا لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی زندگی کے اندر آگے کوئی اچھی صورتحال مناسب کوئی نظر آ رہی ہو تو یہ خلا بھی لے سکتی ہیں، اس بنا پر کہ خاوند مار پیٹ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، کما کے نہیں لاتا، عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کر سکتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا